اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پروز سیکشن سے چیپٹر نمبر 4 لانگ واک ٹو دا فریڈم بائی نیلسن منڈیلا، یعنی اس چیپٹر کو ہم پچھلے 5 دنوں سے 5 لیسن سے پڑھتے آ رہے ہیں. آج ہمارا اس کا یہ 6واں کلاس ہے. تو آج ہم پیج نمبر 33 پیرا نمبر 4 سے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اس کی ریڈنگ اور اس کی ایکسپلینیشن. اس سے پہلے کہ ہم پیرا 4 پیج نمبر 33 سے اس کو آج ہم پڑھنے جائیں گے، کہ میں آپ کو کل کے جو لاسٹ والا پیرا تھا اس کی تھوڑا ایکسپلینیشن آپ کو دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، تاکہ آپ پھر اگلے جو آنے والے پیراز ہیں جن کی ریڈنگ آج کرنی ہے، یہ آپ کو اچھی طرح سے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر پائیں گے. تو کل کے اس لاسٹ پیرا میں ہم نے پڑھا تھا کہ نیلسن منڈیلا کہتے ہیں کہ ایک انسان کو ہر ایک انسان کو ٹوین اوبلیگیشنز ہوتی ہیں، 2 قسم کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ایک تو اس کی فیملی کے تئیں اور اپنے پیرنٹس اور اپنے وائف اور بال بچوں کے تئیں. دوسری اوبلیگیشن جو ہے، ذمہ داری ہیں، وہ ہے اپنے لوگوں کی ذمہ داری، یا اپنی کمیونٹی یا اپنے ملک کی ذمہ داری. لیکن یہ ذمہ داریاں افریقہ میں ان ذمہ داریوں کو ان کو نبھانے کی اجازت نہیں تھی. میں بحثیت ایک باپ یا بحثیت ایک شوہر یا بحثیت اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، یا بحثیت باپ یا بحثیت شوہر، میں اپنی ان ذمہ داریاں یا اپنی ذمہ داریاں نبھانے سے میں قاصر تھا، کیونکہ مجھے اس سے روکا جاتا تھا کہ افریقہ میں ان ذمہ داریوں کو، اپنی فیملی کی ذمہ داریوں کو یا دوسری جو لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں ان کو انجام دینے کی اجازت نہیں تھی. تو یہ اس ظلم کی یہاں پر نشاندہی کرتا ہے نیلسن منڈیلا اس پیرا میں، جو کہ افریقہ میں وہاں کی آزادی سے، افریقہ کی اس جمہوری نظام سے، جو اپارتھائڈ سسٹم تھا، اس میں جو رائج تھی. تو یہ انہی کی یہاں پر اسی کی تصویر کشی کرتا ہے نیلسن منڈیلا. تو آج ہم آگے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کون سے مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے افریقہ کے لوگوں کو، اس وقت تک جب تک وہ جو وہ 10 مئی کا دن دیکھتے ہیں، جس دن وہاں پر وہ سورج طلوع ہو گیا، آزادی کا سورج، جس دن وہ آزاد ہوئے، اس رنگ و نسل کی اس انسان سوز جو ان پر وہ وہاں پر انسان سوز جو ظلم ان پر روا تھا، اس سے جب ان کو نجات حاصل ہوئی. تو اب آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 33 آپ نکالیے، تو وہاں پر پیرا نمبر 4 سے ہم اس کو آگے پڑھنے جا رہے ہیں. I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut. Free to swim in the clear stream that run through my village. Free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of the slow moving bulls, as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe. I was not troubled by the laws of man or God.
یعنی نیلسن منڈیلا آگے اس اپنی آٹو بایوگرافی میں فرماتے ہیں کہ میں آزادی کی بھوک لے کر پیدا نہیں ہوا تھا، میں ہر طرح سے آزاد پیدا ہوا تھا، جیسا کہ میں جانتا تھا اپنی ماں کے جھونپڑے کے پاس کھیتوں میں دوڑنے کے لیے آزاد، گاؤں سے بہتی ہوئی صاف پانی کی ندی میں نہانے کی آزادی، تاروں کے نیچے مکئی کے دانے بونے کی آزادی، دھیرے دھیرے چلنے والے چوڑی پیٹھ والے بیلوں پر سواری کرنے کی آزادی، جب تک میں اپنے باپ کا حکم اور اپنے قبیلے کی رسموں کو مانتا رہا مجھے انسان یا خدا کا قانون کوئی تکلیف نہیں دیتا تھا۔ یعنی یہاں پر نیلسن منڈیلا اس پیرا میں یعنی اس آزادی کو یعنی جو وہ اپنے بچپن میں وہ آزادی جس کو وہ یعنی انجوائے کرتا تھا، جس کا وہ لطف اٹھاتا تھا، یعنی اپنی ماں کے جھونپڑے کے باہر کھیتوں میں دوڑنا کھیلنا یا گاؤں کی یعنی ندی میں بہتے ہوئے پانی میں نہلانا، یعنی اس کی آزادی، یا مکئی کے دانے کو بونے کی آزادی، یا ان بیلوں پر سواری کرنے کی آزادی، تو ان چیزوں کا یہاں پر یہ ذکر کرتا ہے نیلسن منڈیلا اس پیرا میں، جب وہ یعنی وہ بچپن کا وہ اپنا یہ اس کا دور تھا، یعنی جو وہ آزادی انجوائے کرتا تھا اس وقت۔ It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of living dignified life. یعنی نیلسن منڈیلا یہاں پر آگے فرماتے ہیں یعنی صرف تبھی جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ میرے لڑکپن کی آزادی ایک وہم تھی، یعنی اوپر کے پیرا میں اس نے کہا کہ میرے بچپن میں جو میں آزادی جس کا میں لطف اٹھاتا تھا، جس کو میں انجوائے کرتا تھا، اب یہاں پر اس پیرا میں آگے فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے یہ جو لڑکپن کی آزادی تھی یہ میرے لیے ایک وہم تھا۔ جب ایک نوجوان کی حیثیت سے میں نے پایا کہ میری آزادی پہلے ہی مجھ سے چھین لی گئی تھی، تو اس آزادی کی بھوک میرے اندر پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ شروع میں ایک طالب علم کی حیثیت سے میں صرف اپنے لیے آزادی چاہتا تھا، رات کو گھر سے باہر رہنے کی عارضی آزادی، اپنی مرضی کی چیزیں پڑھنے کی آزادی، اور جہاں جی چاہے وہاں گھومنے کی آزادی۔ بعد میں جوہانسبرگ میں ایک نوجوان کی حیثیت سے عزت کی زندگی گزارنے کے لیے بنیادی اور وقار والی آزادی کے لیے میں ترسنے لگا۔ یعنی پہلے کہتا ہے کہ جب میں جوانی جب میں جوانی کی عمر کو پہنچا تو پہلے میں اپنے لیے ہی یعنی آزادی چاہتا تھا، یعنی گھر کے باہر گھومنے کی آزادی، یا مطلب یہاں پر کچھ جو میں پڑھنا چاہتا ہے اس کی آزادی، یا جہاں میں گھومنا چاہوں گا تو وہاں وہاں میں گھومنے کی آزادی کے لیے میں مطلب وہی میں چاہتا تھا اپنے لیے۔ لیکن بعد میں جب میں جوہانسبرگ میں ایک نوجوان کی حیثیت سے میں نے کیا زندگی گزارنے کے لیے یعنی بنیادی اور وقار والی آزادی کے لیے میں ترسنے لگا۔ But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were also not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress,
And that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drew a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man uh, to live like a monk. I am no more virtuous or self-sacrificing. Uh, I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed then when I knew my people were not free. Freedom is invisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. यानी नेल्सन मंडेला आगे फरमाते हैं कि लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि न सिर्फ मैं ही आज़ाद नहीं था बल्कि ग़ुलाम था, बल्कि मेरे भाई और बहनें भी आज़ाद नहीं थे, वह भी ग़ुलाम हैं। मैंने देखा कि न सिर्फ मेरी ही आज़ादी को रोक लगाई गई थी बल्कि हर उस शख्स की आज़ादी पर पाबंदी लगाई गई थी जो देखने में मुझ जैसा था। यही वक्त था जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गया और तब जब लोगों की आज़ादी के लिए मेरी भूख और बढ़ गई। ये मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे लोग अपनी ज़िंदगी वक़ार से और इज़्ज़त से गुजारें। इससे मेरी ज़िंदगी में जान आ गई और इससे एक डरपोक आदमी बहादुर आदमी में तब्दील हो गया। इसी ने एक कानून मानने वाले वकील को मुजरिम बनने पर मजबूर किया और एक कुंबे से प्यार करने वाले एक खामद को बेघर आदमी में बदल दिया। इसी वजह से ज़िंदगी को प्यार करने वाले एक आदमी को एक भिक्षु की ज़िंदगी, एक राहिब की ज़िंदगी बिताने पर मजबूर कर दिया। मैं अपने साथ वाले किसी भी आदमी से ज़्यादा भला नहीं हूँ और न ही ज़्यादा अपने आप को कुर्बान करने वालों में हूँ, लेकिन मैंने पाया कि मैं छोटी और महदूद किस्म की आज़ादी का भी मज़ा नहीं ले सकता जिसकी मुझे इजाज़त नहीं दी गई थी। जब इस बात का पता चल गया कि मेरे लोग आज़ाद नहीं थे, आज़ादी को तकसीम किया जा सकता, मेरे किसी एक आदमी पर पड़ी हुई ज़ंजीरें गोया सब पर पड़ी हुई ज़ंजीरें थीं और मेरे तमाम लोगों की ज़ंजीरें मेरी ज़ंजीरें थीं। इन्हें ना यहाँ पर नेल्सन मंडेला इस पैरा में इसी बात का ज़िक्र करता है कि हमसे वो आज़ादी यानी अफ्रीका के उन ब्लैक चमड़ी यानी काली चमड़े वाले लोगों की आज़ादी उनसे छीन ली गई थी। यानी इन्हीं चीज़ों ने मुझे मजबूर किया कि एक कानून मानने वाले जो एक कानूनदान यानी वकील था उसको यानी वो मुजरिम बन गया। यानी जो एक बावकार ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान था यानी अब उसको यानी वो एक घर चराने वाला एक शौहर यानी अब वो बेघर हो गया है, उसको अब एक राहिब एक भिक्षु की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया गया था। उसको मुजरिम बनने पर यानी कानून न मानने पर मजबूर किया गया था। यानी मैंने जब ये देखा कि यहाँ हमारी आज़ादी हमसे छीन ली गई थी, यानी मैंने ये मुशाहिदा किया कि जो मैं समझता था कि हमारी किसी भी आदमी यानी हमारी नस्ल की किसी आदमी पर अगर जंजीर लगा दी गई थी या उस पर जंजीर पड़ गई थी तो मैं समझता कि ये हम तमाम जो यानी जो ये काली चमड़ी वाले लोग थे उन तमाम पर जंजीरें थीं, बल्कि ये मुझ पर यानी तमाम लोगों पर यानी हमारे एक आदमी बल्कि ये मुझ पर ये जंजीरें हैं। तो आज
تو ہم یہاں تک ہی اس کو پڑھتے ہیں. اب اس کا ایک پیرا باقی ہے، اس کو انشاءاللہ کل کے لیسن میں پڑھیں گے. تو اب کچھ ان پیراز میں جو آج ہم نے 2-3 پیراز پڑھے ہیں، ان میں کچھ ایکسپریشنز، ان کی میننگ ایسے ہیں جس کو میں یہاں پر پڑھتا ہوں. یعنی میلیز مینز مکی کے دانے، ابائڈ بائی مینز تعمیل کرنا، کسٹم مینز رواج، ٹرائب مینز قبیلہ، ایلوجن مینز وہم یا خیال، ہنگر فار مینز زبردست خواہش ہونا، ٹرانزیٹری مینز عارضی، یارن فار مینز ترسنا، کٹیل مینز روکنا کم کرنا، اینیمیٹ مینز جان ڈالنا زندہ کرنا، لائی ابائڈنگ مینز قانون ماننے والا، اٹارنی مینز وکیل، کرمنل مینز مجرم، مونک مینز بکشو راہیاں راہب، ورچوس مینز بلا، انڈیویزیبل مینز جو تقسیم نہ کیا جا سکے، چینز مینز زنجیریں. تو یہ تھی کچھ ایکسپریشنز جو آج کے ان پیراز سے ہم نے پڑھی ہیں. تو انشاءاللہ آج میں آپ سے یہاں پر ہی وداع چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ کل کی کلاس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ، باقی وسلام.